الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے لفظی تشریح۔ وَلَقَدْ اور البتہ بے شک قال کہا لہم ان کے لیے ہارون نے من سے قبل پہلے یا قومی اے میری قوم انما بے شک فتنتم فتنے میں ڈالے گئے تم فتن یفتنوا باب ضرب یضرب یہ ماضی مجہول جمع مذکر حاضر ہے بھی ساتھ اس کے واو اور انا بے شک رب کم تم سب کا الرحمن الرحمن فاتو اتبعو تم پیروی کرو نی میری واو اور اطیعو تم اطاعت کرو امر حکم یا میرا قالو انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں نبرح ہم چلیں گے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے علیہ اس پر عاکفین اسم فاعل حالت نصبی میں ہے گرد جمع ہونے والے مجاور لو لگانے والے حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹے الینا ہماری طرف موسیٰ قال اس نے کہا یا ہارون اے ہارون ما کس چیز نے منع روکا کا تجھ کو اس جب رأیت تو نے دیکھا ہم ان کو ضلوا وہ گمراہ ہو گئے اللہ کے نہ تتبع تو پیروی کرے نی میری کیا فاتو عصیت تو نے نافرمانی کی معصیہ اور عصیان اس کا اسم مصدر ہے واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف امری میرا حکم قال اس نے کہا یبن امہ اے بیٹے میری ماں کے یہ یبن امی تھا یا کو ڈراپ کیا گیا ختم کیا گیا اے ابن بیٹے تو اس کو کٹھا کر کے یبن ام اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ مت پکڑ بھی ساتھ لحیہ داڑھی یا میری واو اور لا نہیں بھی ساتھ رأس سر یا میرا انی بے شک میں خشیتو میں ڈرا ان کے تقولا تو کہے فرقتا تو نے تفرقہ ڈالا فرق یفرق تفریق باب تفعیل ہے واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف بین درمیان بنی اسرائیل کے واو اور لم نہیں ترقب تو نے نگرانی کی رقوب اس کا مصدر ہے را قوف با اس کا روٹ ہے باب ناصر ینصرو اور یہ مضارع منفی جہد بلم ہے لم جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے اور آخر میں جزم لاتا ہے تو نے نگرانی نہ کی قول بات یا میری قال اس نے کہا فاتو ما کیا خطب معاملہ الخطب والمخاطبہ باب مفاعلہ ہے باہم گفتگو کرنا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا ایک دوسرے کی طرف بات لوٹانا اور خطب اہم معاملہ جس کے بارے میں کثرت سے تخاطب ہو یعنی کثرت سے باہم گفتگو ہو کا تیرا یا سامری اے سامری قال اس نے کہا بصر تو میں نے دیکھا یہ باب کاروم یکرم ہے اور یہ بہت کم آتا ہے تو بصر تو واحد متکلم ہے بصرن دیکھنا معلوم کرنا آنکھ اور قوت بینائی کو اور اس کی جمع ابصار ہے بصر تو میں نے دیکھا بھی ساتھ ما جو لم یبصروا انہوں نے نہیں دیکھا بھی اس کو فاتو قبض تو میں نے مٹھی بھری واحد متکلم ہے قبض کہتے ہیں کسی چیز کو پورے پنجے کے ساتھ پکڑنا قبض السیف کہتے ہیں اس نے تلوار کو پکڑا قبض علا کہتے ہیں مٹھی میں لے لیا قبضے میں لے لیا اور قبض ان کہتے ہیں لینے سے ہاتھ کھینچ لینا مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا اور قبض الا کہتے ہیں اپنی طرف سمیٹ لینا تو پریپوزیشن صلہ لگنے سے معنی بدل جاتے ہیں تو قبض تو میں نے مٹھی بھری قبضتاً ایک مٹھی بھر تھوڑا سا لے لینا من سے اثر نشان قدم نشان علامت
اور مجازن یہ نقش قدم کے لیے آتا ہے۔ الرسول یہ حضرت جبرائیل، فا تو نبذت میں نے پھینک دیا، ہاں اس کو، کذالک اسی طرح، سولت آسان کر دیا، تسویل، سول یسول تسویل کہتے ہیں اس نے اچھا کر دکھایا، اس نے بات بنائی، اور تسویل کہتے ہیں نفس کا اس چیز کو مزین کرنا جس پر اسے حرص بھی ہو، اور اس کے قبح کو، برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، جیسے الشیطان سول لہم، تو سولت آسان کر دیا، لی میرے لیے، نفسی میرا نفس، قال اس نے کہا، فاتو اذهب تو جا، فاتو ان بے شک لا کا تیرے لیے، فی میں الحیاتی زندگی، ان کے تقولا تو کہے، لا مساس نہیں کوئی باہم چھونا، یہ باب مفاعلہ ہے، تو ایک دوسرے کو چھونا، لمس کے معنی کسی چیز کو تلاش کرنا، مس چھونا پہنچانا، تو لا مساس ایک دوسرے کو نہیں چھونا، واؤ اور انا بے شک لا کا تیرے لیے، موعد ایک وعدہ گاہ، لن ہرگز نہیں، تو خلافہ خلاف کیا جائے گا، یہ مضارع منفی مجہول ہے، ہو اس کو، واؤ اور انظر تو دیکھ، الہ طرف، الہ معبود کا تیرا، الذی وہ جو، زلتا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ذل ذلول یہ دوام کے معنی دیتا ہے، یہ اس کا مصدر ہے کہ تو رہتا تھا، علیہ اس پر، عاکفہ عاکف اس میں فاعل ہے، مقیمہ یعنی لو لگانے والا، عقوف اس کا مصدر ہے، تعظیم کے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس کو لازم پکڑ لینا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَنُحَرِّقَنَّ، حرک یحرک تحریک باب تفعیل جمع متکلم، یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، البتہ ہم ضرور جلائیں گے، ہو اس کو، ثم پھر، لننسفن البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے، نون سین فا اس کا روٹ ہے، ناسفت الریح الشیء ہوا کا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، اور نصافہ کہتے ہیں اڑتی ہوئی غبار کو، تو ہم ضرور اس کو بکھیر دیں گے، ہو اس کو، فی میں یم دریا، نصفاً بکھیرنا، انما بے شک، الہ معبود، کم تمہارا، اللہ اللہ، الذی وہ جو، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، واسعہ وسیع ہو گیا، کل ہر شئی چیز، علماً علم، کذالک اسی طرح، نقص ہم بیان کرتے ہیں، قص یقص باب نصر ینصر، اور یہ کلام مستانفہ ہے، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، نقص تو قرآن پاک میں التفات ہے کہ یکدم سے ایک اللہ تعالیٰ کے خطاب کا رخ بدل جاتا ہے، تو نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیہ کا آپ پر، من سے، انبا نبا کی جمع، خبریں، ما جو، قد بے شک، سابقہ گزر چکا، واؤ اور قد بے شک، آتینا ہم نے دیا، کا تجھ کو، من سے، لدن پاس، نہ ہمارے، ذکر یاد دہانی، تذکیر نصیحت، من جو کوئی ارادہ منہ موڑے، انہو اس سے، فاتو انا بے شک، ہو وہ، یحملو وہ اٹھائے گا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، یوم دن، القیامت قیامت کے، وزرا بوجھ، وزر پہاڑ میں جائے پناہ کو کہتے ہیں، مجازن اس کے معنی بوجھ کے ہیں، بارے گراں، اور اس کی جمع اوزار ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہ اس میں، واو اور ساء کتنا برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملن حملہ بوجھ اس کی جمع احمال ہے، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب، فی میں، السور سور، قرن، واو اور نحشر ہم جمع کریں گے، المجرمین گناہ گاروں کو، مجرم کی جمع، یومئذ اس دن، زرقا نیلی آنکھیں، ازرق کی جمع، اور زرقا جو ہے وہ اس کی مؤنث ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، زرقا یعنی عمین اندھے، اس حال میں، اور یہ حال ہے تو منصوب ہے، ازرق عربی محاورے میں خوف زدہ اور دہشت گرد آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی حالت یعنی شدت خوف کی حالت کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں اور سرخ ڈورے غائب ہو جائیں، تو ایسی آنکھ
جس میں سیاہی، نیلاہٹ یا سبزی یا زردی کی طرف مائل ہو، جو نیلاہٹ ہے وہ زردی کی طرف مائل ہو۔ اسود الکبد سیاہ جگر، اصحب السبال بھوری مونچھوں والا، اور ازرق العین یہ دشمن کی صفت کے لیے بولا جاتا تھا۔ سیاہ جگر بھوری مونچھوں والا اور نیلی آنکھوں والا یعنی دہشت گرد آدمی۔ یتخافتون وہ آہستہ آہستہ کہیں گے، تخافت باب تفاعل، خوفاتا اس کا مادہ ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ آہستہ آہستہ کہیں گے، بینہ درمیان، ہم ان کے، ان نہیں لبثتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، لبث یلبسو باب سمع یسمعو، تم ٹھہرے الا مگر، عشرہ 10، نحن ہم، اعلم بہت جاننے والے، بما ساتھ اس کے، یقولون وہ کہیں گے، اذ جب، یقولو کہے گا، امثل ان کا مثالی، ان کا سب سے اچھا، افضل، برتر، بہتر، عقل اور رائے کے لحاظ سے سب سے زیادہ، صائب رائے، محتاط اندازے لگانے والا، زیرک، طریقہ رائے کے لحاظ سے، یعنی رأین رائے کے لحاظ سے، ان نہیں لبثتم تم ٹھہرے، الا مگر، یومن ایک دن۔ اب ان الفاظ کی تشریح کر لیتے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے، ہارون پہلے ہی سمجھا چکے تھے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بہ تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو ان کو پیچھے اپنی قوم کے پاس چھوڑ گئے تھے، لیکن قوم نہ مانی، حضرت ہارون سمجھاتے رہے، انہوں نے اس فتنے سے بریت کا اظہار کیا، کہا کہ انہوں نے میری یعنی لیڈر کی بغاوت کی، اور میں پوری طرح ان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ یقیناً تم سب کا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی اور میری بات مانو۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جن سے حضرت ہارون نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ قالوا جو ان میں سے مشرکین تھے، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین ہم تو اس پر اعتکاف کرتے رہیں گے، بچھڑے پہ۔ کہنے لگے، لا نزال مقیمین علی العجل و عبادتہ یعنی ہم اس پر، اس کے گرد جمع رہیں گے، اس پر اعتکاف کریں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس آئیں اور آ کر فیصلہ کریں، ہم اس کی پرستش کرتے رہیں گے۔ پہلے ہی وہ مطالبہ کر چکے تھے، جب وہاں سے چلے تھے انہوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھا جو پرستش کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے ہیں۔ قال یا ہارون کہا، اے ہارون، ما منعک کس چیز نے تجھ کو روکا، اذ رأیتہم جب تو نے ان کو دیکھا، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، اپنی قوم کو گمراہی میں دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے جواب طلبی کی، اللہ تتبعن کہ آپ نے میری پیروی کیوں نہ کی، میرے پیچھے کیوں نہ آ گئے کوہ طور پہ، افعصیت امری کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ قال یا ابن امہ حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تو ذاتی رشتے کا احساس دلایا۔ اب حضرت موسیٰ جذباتی کیفیت میں تھے، غصے میں تھے، سٹریس میں، دباؤ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت ہارون بڑے تھے، یہ ان کی حکمت ہے، وہ 3 سال حضرت موسیٰ سے بڑے تھے تو بزرگی ہے، تو کیسے بڑوں کو سچویشن ہینڈل کرنا چاہیے، انہوں نے بزرگی کا مظاہرہ کیا۔ کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچیے۔ تو داڑھی دیکھیں یہاں پہ ہوئی کہ مت کھینچیں، کہ داڑھی کتنی سنت ہے جو ہاتھ میں آ جائے، تو بہرحال غصے میں تھے، کھینچنا شروع کیا، تو ذاتی رشتے کا احساس دلا کر بڑے وقار سے بولے، انی خشیت مجھے تو یہ اندیشہ تھا، ان تقولا کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا،
تم نے ان کو تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ تو کہا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز تھے کہ میں نے کیوں نہ کیا، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا کہ میں نے نہی عن المنکر کیوں نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال، سامری نے کہا بصرت، تو میں نے وہ دیکھا، بما لم یبصروا بہ، جو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی حضرت جبرائیل کے نشان قدم سے لی، فنبذتها، میں نے اس کو بچڑے میں ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر کے دکھایا، یہ راستہ آسان کر دیا۔ اب سامری راہب تھا، روحانی اور نفسیاتی نوعیت کے وہ مجاہدے کرتا تھا، یا پھر وہ غار میں رہتا تھا تو حضرت جبرائیل نے اس کا خیال کیا تو وہ ان کو پہچانتا تھا۔ بہرحال اس نے جب حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کو گزرتے دیکھا تو ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے لی اور پھر مٹی زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس کی تاثیر سے آواز آنے لگی۔ قال فاذهب، حضرت موسیٰ نے اس کو بد دعا دی اور کہا فاذهب، تو دفع ہو جا، فإن لك في الحیاة أن تقول لا مساس، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، وإن لك موعدا، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ، ہرگز اس کے خلاف نہ کیا جائے گا، ہرگز وہ تجھ سے نہ ٹلے گا۔ تو بد دعا دی، کہا کہ زندگی میں ایسا ہوگا کہ تجھے ایسی بیماری ہوگی، اور ایسی بیماری ہوئی کہ اگر کوئی شخص قریب جاتا تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اب کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس نے جانوروں جیسی زندگی گزاری۔ وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ اپنے معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو، بچڑے کا، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تم سب کا معبود اللہ ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واسع کل شیء علما، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ وسعت کشادگی کو کہتے ہیں، اور واسع یسع باب سمیع یسمع ہے کہ کسی چیز کو اپنے اندر سمول لینے کی وسعت رکھنا۔ کہا جاتا ہے ھذا الاناء یسع 20 کیلا، یہ برتن 20 کلو تک لے سکتا ہے۔ تو یہ واسع وسیع ہے، وہ رب ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہیں اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔ تو اب بات کا رخ ذرا بدلا، اللہ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ایسے ہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس زمانے کے حالات جو گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر قرآن پاک عطا کیا، یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس کو ان امپورٹنٹ سمجھے گا، امپریکٹیکل سمجھے گا، ناپسندیدہ سمجھے گا، اس کو اگنور کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر آئے گا، گناہوں کے بوجھ، خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے کتنا برا ہوگا قیامت کے دن یہ بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے، خوف، دہشت اور وحشت سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، ایک دوسرے سے وہ آہستہ آہستہ کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم تو صرف 10 ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے، اذ یقول امثلہم طریقۃ،
جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا اِن لبثتم الا یوما، تم تو ایک ہی دن ٹھہرے، 10 دن نہیں، صرف ایک دن کا ٹرپ تھا اور ختم ہو گیا، بس روانگی کا وقت آ گیا، ہم سب سفر پہ تھے اور وہ سفر ختم ہو گیا۔ ایک جگہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کچھ گھڑی کا سٹے تھا، کچھ وقت کا سٹے تھا۔ تو دیکھیں کہ پیچھے یہ قصہ ہم نے پڑھا تو بنی اسرائیل کے کچھ گم شدہ قبائل کا قصہ ملتا ہے، تو یہ حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل سے آریہ تھے۔ یہ ان گروہوں سے جا ملے جو ہندوستان جا رہے تھے، تو ہندو برہمن انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ہندوؤں کے اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج، ان کے عقائد، ان میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے، مشابہت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے بچھڑا جلا کر راکھ سمندر میں بہائی، تو اسی طرح ہندو مردے جلا کر راکھ گنگا میں بہاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو ہندو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو شوخ زرد رنگ پسند کرتے ہیں، اور یہی مخصوص گائے کا رنگ البقرہ کا وہ فاقع اللونھا تھا، اور سامری کا اچھوت ہونا یہ تصور برہمن میں تھا، وہ شودر کو اچھوت سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ایسے ہی ہندوؤں کا خیال ہے کہ ہنومان جی پہاڑ اٹھا کر لائے، تو بہرحال ان کی کتابیں اپنشدز کی تحریروں میں صحف ابراہیم کے اثرات ہیں، توحید کی تعلیمات ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ شکل ہے۔ تو کچھ چیزیں اس میں صحیح اور بہت ساری ان میں ملاوٹ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان کتنا بے وقوف ہے، حال مستقبل کی فکر میں برباد کر دیتا ہے اور مستقبل میں ماضی کو یاد کر کر کے روتا ہے، لمحہ موجود میں نہیں رہتا۔ حضرت اسرافیل کے بارے میں ہے کہ وہ سور سے منہ لگائے کھڑے ہیں اور رب کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہوگا اور وہ پھونک ماریں گے۔ بہت پیارا شعر ہے کہ وقت پر قطرہ ہے اچھا، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے، تو اللہ کرے آخرت کی تیاری کر لیں اور بھاگتے دوڑتے اپنی منزل مراد تک پہنچ جائیں۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے اور دنیا آخرت کے شرور سے ہمیں اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔